بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہو اور اس سے کسی پر شک ہو کہ اس نے اس کی یہ چیز چرائی ہے، تو ایسے میں اپنے شک کو تصدیق کرنے کے لیے یہ مندرجہ ذیل عمل بے حد ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کے بعد جس کا نام سامنے آئے اس پر اپنے چوری کا بالیقین وہ شک کو ظاہر کر دے، انشاءاللہ اس عمل سے چوری شدہ مال بازیاب ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس مقصد کے لیے کرنا یہ ہے کہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اتنی تعداد میں لینے ہیں جتنے افراد پر آپ کو شک ہو، پھر ان کے علیحدہ علیحدہ نام بما ان کے ماؤں کے ایک ایک پرچی پہ لکھے، پھر ہر پرچی کو آپ نے علیحدہ گول کر کے گولیاں بنا لے تاکہ کسی کا نام ظاہر نہ ہو، اور پھر ان گولیوں کو آپس میں اچھی طرح ملا دے تاکہ ان کی پہچان بالکل ختم ہو جائے۔ پھر مٹی کا ایک لوٹا لے کر دو آدمی باوضو حالت میں آمنے سامنے بیٹھ جائے، اس کے بعد ایک گولی اٹھا کر مٹی کی لوٹے کی اس ٹوٹی میں ڈال دے، پھر اس لوٹے کو دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت سے پکڑے تاکہ لوٹا ان کی انگلیوں پر سیدھا رہے، شہادت والی انگلی سے پکڑے اور وہ ہلے نہ۔ اب ان میں سے ایک شخص سورۃ یاسین آہستہ آواز میں پڑھتا جائے، اور جب وہ لفظ من المکرمین پر پہنچے گا تو اگر پہلی پرچی پر لوٹا خود بخود گھوم جائے تو سمجھ لے کہ وہ چور ہے، ورنہ باری باری ہر پرچی کو لوٹے میں ڈال کر اس عمل کو جاری رکھے۔ جو چور ہوگا اس کے باری پر لوٹا خود بخود گھوم جائے گا۔ آپ نے ہر بار سورۃ یاسین اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح جو طریقہ آپ کو شروع میں بتایا گیا ہے۔ یہ عمل ہندوستان کے بہت بڑے عامل کا عمل ہے اور ان کے مجربات میں سے یہ عمل ہے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ جب جس کے نام پہ لوٹا گھوم جائے گا، آپ نے ہر دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے تو کسی کے نام پہ وہ لوٹا گھومے گا، تو جس کے نام پہ لوٹا گھوم جائے تو اس کے بعد آپ نے پرچی وہ نکال کے نام کو دیکھنا ہے اور اس بات کو پردے میں رکھے، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر وہ شخص خاموشی سے آپ کا سامان آپ کو واپس کر دے تو ٹھیک، ورنہ اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر وہ مانتا نہیں ہے کہ یہ تو مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں نے یہ چوری نہیں کی ہے، تو اس کے چوری کو اگلوانے کے لیے پھر آپ یہ مندرجہ ذیل عمل بھی کر سکتے کہ دریا کی پاک صاف ریت اپنے پاس رکھے اور پرچی والے شخص سے کہے اگر چوری کا مال دیتے ہو تو ٹھیک، وگرنہ اس عمل سے تمہارا پیٹ پھول جائے گا اور مال نہ دینے کی صورت میں تمہارا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اس ریت کو تھوڑا تھوڑا اس لوٹے میں ڈالتے جائے اور سورۃ یاسین پڑھتے جائے۔ اس عمل سے چور کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا اور اس وقت تک پھولتا رہے گا جب تک وہ چوری کا مال واپس نہیں کرے گا۔ اس عمل میں نیت خالص اور عمل بڑے دھیان سے کرنا لازمی ہے، بدنیتی سے عمل کرنے کی صورت میں عذاب کا مستحق ہوگا کرنے والا۔